Please be seated. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب معزز مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. سلامتی، امن، پیار اور محبت کا تحفہ دیتا ہوں. آپ لوگوں کا اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی بڑی تعداد میں مقامی لوگ ہماری مجلس میں آئے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہاں آنا یقیناً اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ بڑے کھلے دل کے ہیں، اور ایسے کھلے دل کے لوگوں کے لیے جس حد تک محبت اور سلامتی اور پیار کا تحفہ دیا جائے وہ کم ہے. یہی حقیقت ہے کہ اگر ہم کھلے دل کے ہوں، ایک دوسرے کو سمجھنے والے ہوں، ایک دوسرے کی رائے کو سننے والے ہوں، تبھی معاشرے میں امن اور سلامتی پیدا ہوتی ہے. بس اس بات پہ سب سے پہلے جہاں میں نے آپ کو سلامتی کا تحفہ دیا، آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں میں یہ خصوصیت ہے کہ آپ دوسرے کی بات سننا بھی چاہتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ اس وقت یہاں موجود بھی ہیں. اور یہاں موجود ہونا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں کچھ سنیں، کچھ سمجھیں، کیونکہ یہ خالصتاً ایک ایسا فنکشن ہے جو ایک مسلم جماعت کا مذہبی فنکشن ایک لحاظ سے اس لیے ہے کہ اپنی عبادت گاہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کا آنا کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہو سکتا. یقیناً آپ لوگوں کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ جائیں، ہم بڑے عرصے سے احمدیوں کے واقف بھی ہیں، ان سے تعلقات بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، جماعت کی ہیں ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اس کو تو ہم نے سمجھا. لیکن مسجد کی بنیاد کے فنکشن کو جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہاں کس طرح یہ لوگ اپنے فنکشن کرتے ہیں اور کیا باتیں ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے آپ لوگ واقعی قابل تعریف ہیں. دوسرے، یہاں کے احمدیوں کا جو یہاں رہتے ہیں ان سے بھی میں اس لحاظ سے خوش ہوں کہ انہوں نے مقامی لوگوں سے یہاں آ کے تعلقات بڑھائے، اور یہ احمدیوں سے تعلقات کی وجہ ہی ہے. احمدیوں کا آپ لوگوں میں گھل مل جانا یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ ان کی دعوت پر یہاں تشریف لائے اور ہمارے اس فنکشن کو رونق بخشی. جہاں تک جماعت احمدیہ مسلمہ کا تعلق ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں محبت، پیار، امن اور سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے. امیر صاحب نے ذکر کیا کہ یہاں ہم خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، بوڑھوں کے اولڈ پیپل ہاؤسز میں یا دوسری چیریٹیز میں مختلف قسم کی. تو خدمت خلق کے کام ایک انسان کا فرض ہے. ایک انسان کا یہ فرض ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کے کام آئے، قطع نظر اس کے
کہ اس کا مذہب کیا ہے. بحیثیت انسان ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے اور ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. اور یہ انتہائی ضروری چیز ہے. اگر یہ نہیں تو عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو صرف مسجدوں میں آتے ہیں یا نمازیں پڑھنے والے ہیں اور پھر نمازیں پڑھ کے دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، ان کے کام نہیں آتے، یتیموں کی خبر گیری نہیں کرتے، بوڑھوں کی خدمت نہیں کرتے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے، یا اور مختلف قسم کے خدمت خلق کے کام نہیں کرتے، امن اور پیار محبت اور سلامتی نہیں پھیلاتے، تو ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی بلکہ وہ ان کے لیے گناہ بن جاتی ہیں. بس قرآن کریم اس حد تک جا کے ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم نے خدمت خلق کے کام کرنے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جماعت احمدیہ مسلمہ جو حقیقی اسلامی تعلیم پر عمل کرنے والی ہے وہ خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے.